جو اس کے مین وجہ ہے جو آج کے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے وہ ہے کہ اسلام کا کم علم ہونے کی وجہ سے یہ چیز ہو رہی ہے. اگر ہر انسان اسلام مذہب کو صحیح طریقے سے سمجھ سکے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو حقوق خواتین کے اسلام میں ہیں وہ کوئی بھی مذہب میں نہیں, کوئی بھی سوسائٹی میں نہیں ہے. پہلا چیز یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان کے کلچر میں عام طور پہ کسی کی شادی ہوتی ہے جب تو اکثر عورت مرد کو دہیج دیتی ہے, اسے کہتے ہیں ڈاوری دیتی ہے عام طور پہ. اور اسلام میں الٹا ہے. اسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4 میں کہ جب بھی آپ شادی کرو تو اپنی ہونے والے بیوی کو ایک گفٹ دو, تحفہ دو. ہم جسے کہتے ہیں مہر نکاح ہونے کے لیے فرض ہے. ہمارے اس دیش میں عام طور پہ الٹا ہوتا ہے کہ وہ عورت ہونے والے مرد کو دہیج دیتی ہے اور مارکیٹ کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے. اگر وہ ڈاکٹر ہے تو مانگے گا 1 کروڑ روپیہ یا 10 لاکھ, ڈیپینڈ کون سے علاقے سے آتا ہے. انجینئر ہے تو 5 لاکھ, گریجویٹ ہے تو 1 لاکھ, جیسے بھیڑ بکریوں کا بکتے ہیں. اور افسوس کی بات ہے کئی مسلمان بھی اس کو عمل کرتے ہیں, بالکل غلط ہے. اسلام میں دہیج لینا عورت سے زبردستی بالکل حرام ہے. الٹا ہونے والے شوہر کو مہر دینا چاہیے اور اپنے برابر کا مہر دینا چاہیے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ دہیج لینا چھوڑیے, اگر ہنٹ بھی دینا, دہیج کو ہنٹ دینا کہ میرا بیٹا مرسڈیز کار میں گھومنا چاہتا ہے, ہنٹ دے رہے کہ اس کو دہیج میں مرسڈیز کار چاہیے. میرے بیٹے کو 4 بیڈ روم فلیٹ میں رہنے کی عادت ہے, انڈیکیشن ہنٹ دے رہے کہ مجھے دہیج میں 4 بیڈ روم کا فلیٹ چاہیے. یہ بالکل اسلام میں حرام ہے. زبردستی مانگنا, اگر خوشی سے, اگر اس لڑکی کے والدین کچھ دینا چاہتے تو آپ لے سکتے خوشی سے, زبردستی آپ لے نہیں سکتے. نہ آپ اس کو ہنٹ دے سکتے کہ مجھے فلیٹ دو یا پیسہ دو. اسلام میں الٹا ہے. اسلام میں عورت کو مہر ملتا ہے شادی میں, اور مہر نکاح ہونے کے لیے فرض ہے. اور مہر یہ خود عورت بھی طے کر سکتی کہ میں تم سے شادی کروں گی جب تک آپ مجھے 1 لاکھ روپیہ نہیں دیں گے. وہ الگ بات ہے کہ وہ غریب شوہر ہے, غریب آدمی بولے گا میں 1 لاکھ نہیں ہے, آپ کوئی دوسرے مرد کو ڈھونڈو, میں دوسری لڑکی کو ڈھونڈوں گا, یہ بھی جائز ہے. تو وہ لڑکی دوسرے شوہر کو ڈھونڈیں گی, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ کہہ سکتی مجھے 1 لاکھ چاہیے, 5 لاکھ چاہیے, 10 لاکھ چاہیے, کچھ بھی کہہ سکتی ہے. اگر شوہر کے پاس قوت ہے وہ دیں گا, نہیں قوت ہے تو نہیں دیں گا. اسی لیے عرب ممالک میں لڑکی لوگ اتنا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو عرب خواتین سے شادی کرنا مشکل پڑ جاتا ہے, کیونکہ وہ جانتے ہیں اپنے حقوق کو. سورہ نساء کی سورہ نمبر 4 آیت نمبر 20 کے آیت میں لکھا ہے کہ آپ انہیں سونے کا پہاڑ بھی دے سکتے ہیں مہر میں, اور آپ اسے ایک آیت بھی سکھا سکتے ہیں, وہ بھی مہر ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے اور وہ آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں, میں آپ کو قرآن شریف کی آیت پڑھ کے سناؤں گا, وہ بھی مہر ہو گیا. تو مہر کی کوئی حد نہیں ہے, نہ نیچی حد ہے نہ اوپر حد ہے. اپنے اپنے سٹیٹس کے اکارڈنگ وہ مہر طے کر سکتے. اور یہ مہر کی کئی وجہ ہے. ایک وجہ ہے کہ مثال کے طور پہ اس لڑکی کے والدین نے اس کی پرورش کی, اسے گریجویٹ بنایا, تعلیم کے اوپر خرچہ کیا, تو مہر ملنے کے بعد اس عورت کی وہ اپنی جائیداد ہو جاتی ہے. وہ چاہے اپنے والدین کو دے, چاہے خود رکھے, یا اس کو کوئی بزنس میں لگا دے, کوئی تجارت میں لگا دے, اس کا حق ہے. تو مہر اس کی خود کی جائیداد ہے, وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. اور مہر کا کوئی فکسڈ اماؤنٹ نہیں ہے, چھوٹا بھی ہو سکتا ہے, بڑا بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ مہر اگر خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے, اگر طلاق ہوتا ہے, ڈیورس ہوتا ہے, تو یہ مہر اس کے کام آ سکتا ہے. لیکن لوگ کو غلط فہم ہے کہ مہر صرف طلاق کے لیے, ایسا نہیں بات ہے. وہ مہر لے کے خود کو بزنس میں لگا سکتی ہے, اپنے والدین کو دے سکتی ہے. اور جہاں تک کہ اس کا خود کا سوال ہے, اسلام کے اندر جتنے فائنینشیل ایسپیکٹ سے خرچہ اس کا, شادی کے پہلے ذمہ داری ہے اس کے والد کی اور اس کے بھائی کی, شادی کے بعد ذمہ داری اس کے شوہر کی اور اس کے بیٹے کی. آل فائنینشیل ایسپیکٹ, لاڈجنگ, بورڈنگ, کلودنگ, کھانا پینا, کپڑا, سب اس کو کمانے کی ضرورت نہیں. یہ حق ہے مرد کو دینے کا. تو فائنینشیلی شی از مور اسٹرانگ, شی از ویری اسٹرانگ فائنینشیلی. جہاں تک کہ مالی حالات میں اسلام میں عورت کا درجہ